عموی حکمرانوں کے لیے بصرہ سیاسی اور عسکری اعتبار سے انتہائی حساس جگہ ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد اپنی خاص صفات کی بنا پر اس شہر کی فضا پر قابو پانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ بعض قبائل کے سرداروں کے ساتھ دھمکی آمیز رویہ رکھنے، جبر و تشدد کرنے، لالچ دینے اور ان کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کے ذریعے نیز بعض سرداروں کو مقام و منصب کے وعدے دے کر اپنی طرف کرتا تھا۔ یہ طریقے ابن زیاد کی حکمرانی کے انداز تھے۔ ایک مرتبہ پھر ابن زیاد کا انتخاب کیا گیا تاکہ وہ کوفہ جائے اور مسلم بن عقیل کی تحریک میں رکاوٹ پیدا کرے۔ بصرہ کے لوگوں کی فکری سطح کوفی عوام جیسی نہ تھی، لیکن ان دونوں شہروں کی بناوٹ اور معاشرتی ساختار ایک جیسی تھی۔ بصرہ کی صورتحال کوفہ اور دوسرے شہروں جیسی تھی۔ بصرہ ایسا شہر تھا کہ اس میں مختلف قبیلے ایک ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ بہت سے خوارج بھی بصرہ میں رہتے تھے۔ کئی مرتبہ امویوں کی ان کے ساتھ مٹ بھیڑ بھی ہوئی۔ یزید کے کئی ایک والی، بالخصوص وہ جو بنی امیہ کی کم میں اسے اپنے سارے خواب اور اپنی ساری آرزویں پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے دوسرے قدم پر کوفیوں کی دعوت پر بصرہ کے سرداروں کو خط لکھا اور انہیں اپنی مدد کے لیے بلایا۔ سلیمان ابن رزین بصرہ کے سرداروں کے نام امام حسین علیہ السلام کا خط لے کر روانہ ہوئے۔ احنف ابن قیس بنی تمیم قبیلے کے سردار نے خط وصول کرنے کے بعد کہا، ہم نے خاندان علی ابن ابی طالب کو اس سے پہلے بھی آزمایا ہے۔ اس کے ذریعے ہمیں نہ حکومت ملی، نہ مال و دولت میں سے کچھ حاصل ہوا، علاوہ ازیں کوئی جنگی حکمت عملی بھی نہیں سیکھ پائے۔ اس بنیاد پر احنف نے امام کی دعوت کو قبول کرنے سے بصرہ کے اکثر سرداروں اور بالخصوص احنف ابن قیس کے جواب میں دنیاوی دلیل شامل تھی۔ اس میں کہیں بھی دین و دیانت نظر نہیں آتی تھی۔ اگر ہم دینی نقطہ نگاہ سے اس مسئلے کو دیکھیں تو غیر دینی نتیجے کے سوا ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ دنیا پرست لوگوں کے معیار مادیت پر مبنی ہوتے ہیں، جبکہ دینی معیارات مکمل طور پر مانوی اور روحانی اقدار پر مبنی ہوتے ہیں۔ یہ اقدار جیسے علمی صلاحیت، زاہدانہ طبیعت اور اخلاقیات پر مبنی ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے احنف ابن قیس کے اعتراضات میں سے ایک یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام ہمارے لیے نہ مال و دولت میں اضافہ کرتے ہیں، نہ انہیں سیاست آتی ہے، اور نہ ہی وہ کسی فوجی دھوکے و فریب سے آگاہ ہیں۔ یہاں ہم خواص کی بات کریں گے۔ اس بنیاد پر کام مشکل ہو گیا۔ جب ہم کچھ بن جاتے ہیں، چاہے کسی بھی حوالے سے ہو، ہمیں نیچے آنا پڑتا ہے، امتحانات مشکل ہو جاتے ہیں، جواب دہی کا مسئلہ زیادہ سنجیدہ ہو جاتا ہے۔ یہاں رد ہونے والوں کے درمیان اور نچلے درجے میں رد ہونے والوں میں فرق ہے، یعنی اگر یہ لوگ رد ہو گئے تو دوسرے بھی ان کے مطابق چلیں گے۔ ابن زیاد کا داماد منظر ابن جارود بھی بصرہ کے سرداروں میں ہے۔ وہ اپنی جان و منصب کو ہاتھ سے گنوا دینے کا خوف رکھتا ہے۔ جب اسے خط موصول ہوا تو وہ ابن رزین کو گرفتار کر کے دارالعمارہ لے گیا اور ان کے حوالے کر دیا۔ ابن زیاد نے کوفے کی طرف سفر شروع کرنے سے پہلے سلیمان کا سر اس کے بدن سے الگ کر دیا۔ یوں سلیمان ابن رزین کا نام حسینی تحریک کے پہلے شہید کے عنوان سے تاریخ میں ثبت ہو گیا۔ جنہوں نے امام کی نصرت نہیں کی، حقیقت میں وہ دنیاوی عذر اور بہانے تراشتے تھے۔ وہ رک گئے تاکہ زمین میں اپنی نفسانی اور دنیاوی خواہشات تک پہنچ سکیں۔ اگر خداوند چاہتا تو انہیں آپ کی طرف رہنمائی کرتا۔ انہوں نے فتح اور کامیابی کو صحیح درک نہ کیا، کیونکہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی نصرت نہیں کی، اپنے اعمال اور اپنے نفس پر بھروسہ کیے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ اعتقاد پایا جاتا ہے کہ جب تک مسلمانوں کا خلیفہ ارکان اسلام کو نقصان نہ پہنچائے، نیز مظاہر و شعائر اسلام کو نابود نہیں کرنا چاہتا، ہمارا فرض ہے کہ اس کی اتباع کریں، حتیٰ کہ اگر وہ اپنی زندگی میں فسق و فجور کا مرتکب نہ ہو۔ جس قدر امتحانات میں تاخیر ہوگی، اسی قدر مشکل تر ہوتے جائیں گے۔ کمزور انسان ہوتے ہیں جو شروع میں ہی غصہ کرتے ہیں اور جھگڑ پڑتے ہیں۔ امام حسین سلام اللہ علیہ کا واقعہ عروج پر ہے۔ یہاں نفاق بہت پیچیدہ انداز کا ہے۔
اس لیے کہ امتحان بھی بڑی سطح کا ہے، اس کی عبرتیں بھی بہت ظریف، دقیق حساب شدہ، یعنی دونوں طرف۔ آپ اگر دونوں طرف بغور جائزہ لیں پھر بھی زیادہ غور و خوض کرنے کی گنجائش باقی رہ جائے گی۔ یزید ابن مسعود نحشلی بصرہ کے چند رہنماؤں میں سے ایک ہے جو امام حسین علیہ السلام کی نصرت کرنے کی فکر، وہ کوشش کرتا ہے کہ بنی تمیم، بنی حتلہ اور بنی سعد کو امام حسین علیہ السلام کی بیعت کے لیے آمادہ کرے، لیکن یہ گروہ معاشرے میں حاکم فضا کے تحت اعتقاد رکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام کی صلح با یزید بہتر ہے۔ نحشلی اپنے عقیدے میں اکیلا رہ جاتا ہے، وہ اس عقیدے پر ثابت قدمی دکھاتے ہوئے کربلا کی طرف حرکت کرتا ہے، البتہ وہ معرکہ کربلا میں شامل ہونے کی توفیق حاصل نہیں کر پاتا اور امام علیہ السلام کی خبر شہادت دوران سفر اس کے کانوں تک پہنچتی ہے۔ ہم یہ تصور نہ کریں کہ وہ جذباتی ہو گئے تھے اور محبت کو جلد مٹ جانے والے احساسات شمار کریں، یا محبت کو بے اہمیت خیال کریں جس میں معرفت بھی نہ ہو، جس میں ایمان کی گہری سچائی بھی نہ ہو، اس لیے کہ ابا عبداللہ الحسین کے دشمنوں کی صفوں میں بھی بہت سے افراد ایسے تھے جو امام حسین سے محبت رکھتے تھے، جیسا کہ کوفہ سے کوئی پہلے خبر لایا تھا، کربلا کی راہ میں کہتا ہے یا ابا عبداللہ قلوبہم معک وسیوفہم علیک، مطلب یہ ہے یعنی لوگ دل کی گہرائی سے آپ کو چاہتے ہیں لیکن ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں، لہٰذا ہر محبت نجات دہندہ نہیں ہوتی۔ دختر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹے نے فیصلہ کیا کہ رسول خدا جو کہ دنیا سے جا چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح کا فریضہ ادا کریں۔ وہ چاہتے تھے کہ امت کے شیوا اور مکتب کو ٹھیک سمت میں لائیں جو کہ انحراف کا شکار ہو چکا تھا۔ پس امام نے اس مقصد کو بنایا اور قدم بڑھایا تاکہ امت کے اس انحراف پر اپنی تاثیر چھوڑ سکیں۔ جب لوگ ایسی جگہ پہنچ گئے کہ ایک ظالم حکمران کا مقابلہ نہ کرتے تھے اور شکست سے روبرو ہو چکے تھے، کیونکہ ظالم حکمران ہر چیز کو حتیٰ کہ شریعت کو اپنے فائدے میں استعمال کر رہا تھا، اس لیے کہ امام حسین نے اس چیز کو محسوس کر لیا۔ سب لوگ خواہ مسلمان ہوں یا غیر مسلمان، نیز تمام مخلوقات اگر ظلم و جور کے خلاف اگر قیام کرنا چاہے تو وہ امام علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ ایسا وقت تھا کہ اس وقت دنیا میں کہیں اور مظلوم نہ تھا اور کوئی ظالم اس سے زیادہ ظلم نہیں کر سکتا تھا۔ ظالم اس وقت ظلم کرنے کی جرات کرتا ہے کہ جب مظلوم اس کے ظلم کے سامنے تسلیم اور خاشع ہو جاتا ہے۔ ابن زیاد نے کوفے میں داخل ہونے سے پہلے ہیلا گری سے کام لیا۔ اس نے حجازیوں کی طرح سے لباس پہنے اور سر پر کالا امامہ رکھا اور چہرے پر نقاب لگا کر کوفہ شہر میں داخل ہوا۔ شہر کے لوگ جو امام حسین علیہ السلام کے منتظر تھے سمجھے کہ یہ سوار وہی امام علیہ السلام ہیں۔ لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے اور خوشی سے آوازیں لگانے لگے اور اسے خوش آمدید کہنے لگے۔ اس کام کے ذریعے ابن زیاد چاہتا تھا کہ کوفہ میں امام حسین علیہ السلام کی مقبولیت کا اندازہ لگائے اور یہ جان سکے کہ لوگ ان کا کس طرح استقبال کریں گے۔ وہ چاہتا تھا یہ جان سکے کہ کوفہ شہر میں امام حسین علیہ السلام کی بیعت حاصل کرنے کے سلسلے میں کس قدر کام کیا جا چکا ہے۔ اس نے دیکھا کہ بھرپور عوامی استقبال ہوا ہے، لوگ کہہ رہے تھے کہ اے رسول خدا کے فرزند خوش آمدید۔ اسی بنا پر اس نے سیاست کو قلعہ خما کرنے سے شروع کیا اور لوگوں کی گردنیں اڑانے لگا تاکہ کوفہ شہر میں حسینی تحریک پر قابو پا سکے۔ ابن زیاد کا اس کے علاوہ کوئی مقصد نہ تھا کہ سلطنتی اور موروثی حکومت کو اپنے لیے عملی بنائے۔ ایسی حکومت کے لیے بہت بڑی سطح پر تبدیلی کی ضرورت تھی۔ حقیقت میں وہ کوشش کر رہا تھا کہ گزشتہ خلفاء کے اسلام کو مٹا دیں اور ایسی حکومت کی بنیاد رکھے جو سلطنت اور بادشاہت پر مبنی ہو اور اسلام میں اسے اسلامی حکومت کہا جائے۔ کوفے میں ابن زیاد کے آ جانے کے بعد مسلم بن عقیل کی سرگرمیاں خفیہ طور پر جاری رہتی ہیں۔ کوششیں یہ تھی کہ امن و آمنہ اور حفاظتی مسائل کا خیال رکھتے ہوئے بیعت لینے کا سلسلہ جاری رکھا جائے۔ اسی وجہ سے مسلم بن عقیل کی رہائش کو مختار کے گھر سے ہانی بن عروہ کے گھر منتقل کر دی گئی۔ مزید دینی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی ہمارے چینل عزادار حسین کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔